یہ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں جس بندے نے اللہ کی نافرمانی کر کے لوگوں سے تعریف کرائی، قربان جائیں کیا لفظ ہے، کیا انداز ہے میرے نبی پاک کے سمجھانے۔ حضور فرماتے ہیں اگر تو نے اللہ کی نافرمانی کر کے لوگوں سے تعریف کرائی، یاد رکھنا تیری تعریف کرنے والے تیری مذمت کرنے لگ جائیں، تھوڑے دن ہوں گے تیری تعریف کے، پھر وہ جو تعریفیں کرنے والے تھے وہ توہین کریں گے، پھر وہ تیری مذمت کریں گے، وہ تیرے بارے میں ایسے لفظ استعمال کریں گے تو سن نہیں سکے گا گویا۔ تو بھائی اللہ رسول کی رضا کو مقدم رکھا جائے۔ انگریزوں کو پتا تھا جب تک مسلمانوں کی آنکھیں میلی ہوتی رہے گی ان کو گرانا آسان ہے، جب ان کی آنکھیں میلی نہیں ہوں گی تو پھر یہ سمندروں میں بھی گھوڑے ڈال دیں گے، سمندر بھی ان کو پھر ایسا نظر آئے گا، ہاں جی، پھر یہ کیسر و کسرا کے دروازے بھی جا کر کھڑکا دیں گے، کیونکہ ان کی آنکھیں بڑی پاکیزہ ہیں، کیونکہ ان کی آنکھوں میں کوئی چیز جچی کوئی نہیں، کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح، رخ دن ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ صحابہ کوئی لوہے کے بنے ہوئے تھے کہ کیسر و کسرا کے دروازے جا کھٹکھٹائے، ان کی آنکھوں میں کوئی چیز جچتی نہیں۔ اب ایک ہی طرف چلنا ہے، لبیک کی طرف۔ کسی کو اگر کوئی پریشانی ہے نا لبیک سے، تو وہ پریشانی ہماری دی ہوئی نہیں ہے، اس کو پریشانی کوئی اور لگی۔ عبد الملک بن مروان تخت تے بیٹھے سی، اتنے ایک بندہ گزر رہے سی، انہیں کیا اتنے فلانی زنانی فارس دے قلعے اتنے آواز دے رہی سی، اسی ویلے تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا لبیک یا اختی، کہنے لگا میری بہن میں آ رہا ہوں۔ 10,000 ابل کی گھوڑے ایک عورت دی آواز ہوتے لے کے فارس دی زمین ہلا دیتی۔ میں اس اسلام کی باتیں کرتا ہوں۔ برما دیاں بچیاں چیخن کہ ہے جی کوئی محمد بن قاسم، اے تسی علماء نہیں محسوس کرنا، میں انہاں مولویاں دیاں گلاں کرنا کہ جڑے نواز شریف دی کچھ وچ بیندے، ہاں سمجھ آئی نا، جو اپنے مدرسے چلانے کے لیے مجبور ہیں ان کی ٹیسیاں کرنے والے، میں ان ملاؤں کی باتیں کرتا ہوں۔ آپ تو محمد عربی کے غلام ہیں، ہاں میری بات جب بھی ہوتی ہے علماء سو کے خلاف ہوتی ہے، علماء حق کے پاؤں کی جو خاک ہے وہ میری آنکھوں کا سرمہ ہے، ہاں میرا ایک ہی معیار ہے، ہاں جی، بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ نہ بلہ آیا، نہ تیر آیا، نہ شیر آیا، نہ گدڑ آیا، نہ لومڑ آیا، کون آیا؟ محمد عربی کا دین آیا۔ دیکھو دیکھو کون آیا؟ زور لگا کر بتائیں ان بدماشوں کو، کہتے نون لیگ کوئی بھی نہیں، سب کائنات میں میرے آقا و مولا زمینوں کسی کا گڑھ کوئی نہیں، یہ سارے لعنتی ہیں جنہوں نے حضور کی ناموس پر غداری کی اور ختم نبوت پر، اب کسی کا کوئی گڑھ نہیں، اب پہلے بھی ساری کائنات میرے آقا و مولا کی ہے، زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چناں، بہیں دو جہاں، دہن میں زباں، بدن میں ہے جاں، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، اب کوئی نہیں آیا، دیکھو دیکھو کون آیا؟ میں کہا ایک بال ادھی راتی بندے کھڑے روٹی بغیر، داسے کی بڑھیا کہتا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ اب عبدالسلام مرزائی کی چیر بھی اٹھانی پڑے گی، سائنسی خدمات اس کی کیا ہے وہ تو صاحبزاد یعقوب علی خان، وہ سے پوچھ لینا تھا کہ عبدالسلام مرزائی کی سائنسدان میں کیا خدمات ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے امریکیوں نے بلایا، کہا کہ آپ تو ایٹم بم تیار کر چکے ہیں، میں نے کہا نہیں، انہوں نے ایک چادر ڈالی ہوئی تھی ایک ماڈل پر، انہوں نے چادر ماڈل سے اٹھائی تو پورا ہمارا کہوٹا کا پورا جناب ماڈل انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے تیار کی ہوگا۔ کہنے لگا میں حیران ہو گیا، کون سا مخبر ہے پاکستان کا غدار جس نے پورا ایٹم بم کی شکل بھی ان کو بتا دی۔ وہ کہنے لگا کہ میں پریشان اسی حالت میں باہر امریکی مجھے باہر جب چھوڑنے کے لیے، تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ عبدالسلام مرزائی جو تھا وہ اس ماڈل کے اوپر دوبارہ کپڑا دے رہا تھا۔ یہ اس کی خدمات ہیں صاحبزادہ یعقوب علی خان وزیر خارجہ سے تو پوچھ لینا تھا نا۔ یہ بتاؤ کہ پاکستان بناتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح، اس کے مقابلے میں نہرو، گاندھی، کانگریس، اب بتاؤ تم کسی یونیورسٹی میں نہرو کی چیئر کھول سکتے ہیں جی؟ یہ اپنے ایمان سے بتائیں، پاکستان کے غدار کی چیئر نہیں کھل سکتی تو ختم نبوت کے غدار کی کیسے کھل گئی؟